بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد الحمدللہ آج بڑی سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ آپ کی مسجد میں جہاں اس سے پہلے بھی کئی مبارک اور خیر کے سلسلے ترتیب وار چلے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے پہلے الحمدللہ سیرت طیبہ کی مجالس ہوئی، اس کے بعد ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسوہ حسنہ بہت تفصیل کے ساتھ پڑھایا تھا، پھر تاریخ اسلام، اس کے بعد انشاءاللہ آج سے اس نئے سلسلے کا آغاز ہے۔ اللہ کی شان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے وقت پر ہوتی ہیں اور اس کی سوچ رکھنے والے دنیا میں نہیں ہوتے۔ یہ جو مقامات مقدسہ کا انتہائی مفید اور مبارک سلسلہ آج شروع ہو رہا ہے، یہ ہم سب کے مشفق اور سرپرست اور تمام سلسلوں کے بانی حضرت مفتی محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک بڑی سوچ تھی اور بڑی خواہش تھی کہ یہ سلسلہ جلد از جلد ہم شروع کریں۔ تو آج تو وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ان کا فیض، ان کی برکتیں وہ سب جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان تمام سلاسل خیر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کو اللہ پاک اس کا پورا مقامات مقدسہ کا یہ سلسلہ کیوں شروع کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی۔ آج اس کی افتتاحی مجلس ہے۔ پوری دنیا میں چونکہ اسلامی تاریخ بکھری پڑی ہے، منتشر ہے، جگہ جگہ پر ہے، اور بہت ساری جگہیں ایسی ہے جس سے ہماری ایمانی، ہماری اخلاقی، ہماری جہادی، ہماری تحریکی، ہماری تاریخی یادیں وابستہ ہے، اور کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں آج ایک مسلمان کی رسائی ممکن بھی نہیں رہی، اور اس کی تازہ مثال قبلہ اول، جس سے ہماری بہت بڑی تاریخ کا حصہ جڑا ہوا ہے۔ تو مقامات مقدسہ میں صرف ہم کوئی ذہنی تفریح کے لیے نہیں آئیں گے کہ بھئی تصاویر دیکھ لیں، واقعات سن لیں اور پھر واپسی کر لیں، نہیں، اس کا ایک مقصد ہے اور ایک عظیم مقصد اور ہدف ہے کہ ہم اپنے اس دین کی مبارک تاریخ کو، جغرافیہ کو، ان مبارک مقدس مقامات کو سن لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، اس کی جغرافیائی حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور ہمارے اندر وہی ایمانی جذبات دوبارہ سے پیدا ہو، ایمان سے ہمارا ایک رشتہ دوبارہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک آپ سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت الحمدللہ تشریف لائے ہیں، اگرچہ عشاء کے بعد ان کا اپنا بھی بہت ہی بڑا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن حسب سابق شفقت فرمائیں تو بلا تاخیر میں ان سے ملتمس ہوں گا، ہمارے حضرت مولانا الطاف الرحمن العباسی صاحب زید مجدہم ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں۔ آج کے اس اہم سلسلے سے متعلق جتنی اہم مفید باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ ارشاد فرمائیں گے، اور آگے یہ سلسلہ انشاءاللہ ہر اتوار کو مغرب کے بعد چلتا رہے گا۔ آپ تمام حضرات سے بھی اور مدرسۃ البنات میں جو مستورات تشریف فرما ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ ہر اتوار کو اسی طرح نظم کے ساتھ پابندی سے تشریف لائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اور آپ سب کو اس کا پورا اجر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. میرے محترم مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بچوں، یہ سلسلہ ہے آپ کے سامنے مقامات مقدسہ کا۔ اس میں کیا ہے، کیا بیان ہوگا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا، وہ تو جب آپ شریک ہوں گے تو پتہ چلے گا، لیکن مختصراً میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں بطور مقدمہ کے، تاکہ جب آپ کے سامنے اصل بات آئے تو آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو۔ یہ جو مقامات بیان ہوں گے، یہ کون سے مقامات ہیں؟ ان مقامات میں ایک ہے حجاز مقدس، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور ان کے علاوہ بھی کچھ علاقے ہیں، جیسے بدر کا علاقہ ہوگا، طائف کا علاقہ ہوگا، وہ آپ دیکھیں گے۔ اس میں ایک اور علاقہ ہوگا عراق کا، شام کا۔ اس میں ایک اور علاقہ ہوگا ترکی کا۔ اس میں ایک اور علاقہ ہوگا بلاد ماوراء النہر، جس میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، اس علاقے کو پرانے جغرافیے میں بلاد ماوراء النہر کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کچھ بیان ہوگا دہلی کا بھی۔ اب ان سارے مقامات کے ساتھ ہماری تاریخ کیا وابستہ ہے؟ حجاز مقدس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لائے تھے؟ جزیرۃ العرب۔ جزیرۃ العرب میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ۔ مکہ مکرمہ پیدائش کی جگہ، مدینہ منورہ وفات کی جگہ۔ مکہ مکرمہ میں عمر کے 53 سال گزرے، مدینہ منورہ میں 10 سال گزرے۔ اب یہ جب آپ ان مقامات کو پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساتھ آئے گی۔ تو صرف مقامات نہیں ہے، ان مقامات نے اپنے پیٹ میں بہت سے واقعات کو لیا ہوا، وہ واقعات آئیں گے۔ اسی طرح جب شام کی تاریخ بیان ہوگی تو بنو امیہ کی تاریخ بیان ہوگی۔ شام بنو امیہ کی خلافت کا، دمشق ان کا پایہ تخت، دارالحکومت۔ شام کے واقعات آئیں گے۔ شام کی اس زمین میں کون کون سے تاریخی واقعات؟ جب عراق کا ذکر آئے گا تو بنو عباس، خلافت عباسیہ کا ذکر آئے گا، اس لیے کہ بغداد ان کا دارالحکومت۔ پھر جب آگے جائیں گے تو ترکی میں خلافت عثمانیہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ مرکز خلافت عثمانیہ کا ترکی تھا، اناطولیہ اس کو کہتے تھے۔ قسطنطنیہ کا احادیث میں ذکر آتا ہے، جس کو آج کل استنبول کہا جاتا ہے۔ اب یہ پورا آپ ملا کر چلیں گے اور آپ کے سامنے تاریخ اور جغرافیہ دونوں آئیں گے۔ تاریخ ان واقعات کا نام ہے جس کو آپ زمان اور مکان کے ساتھ مقید کر کے بیان کرتے۔ آپ کہیں کوئی واقعہ پیش آیا تھا، یہ قصہ ہو گیا، تاریخ نہیں۔ آپ کہیں یہ واقعہ فلانے زمانے میں، فلانے سن میں اور فلانی جگہ پیش آیا، اب ہو گیا تاریخ۔ تو یہ آپ کے سامنے بیان۔ پھر آپ جائیں گے
بلاد ماورا النہر، سمرقند، بخارا، ترمذ، ان ماورا النہر کے علاقوں میں، اور آپ کے سامنے علم کی ایک تاریخ آئے گی، درس نظامی کی تاریخ آپ کے، جس کو آج کل لاکھوں لوگ پڑھ کر عالم بن چکے۔ ماورا النہر کا علاقہ، اس کے پورے آپ کے سامنے تاریخ آ جائے، جغرافیہ بھی آئے گا، پھر ان سارے واقعات کے ساتھ جغرافیہ بھی آئے گا، پھر آ جائیں گے بر صغیر کی طرف۔ بر صغیر پرانا، یہ ایک ٹکڑا ہے جس کو بر صغیر کہتے ہیں، ایک بر اعظم ہے اور ایک بر صغیر۔ بر اعظم تو پورا ایشیا ہے، اس ایشیا کا ایک ٹکڑا ہے جس کو دو طرف سے پہاڑوں نے اور دو طرف سے سمندروں نے گھیرا ہوا ہے، اس لیے اس کو بر صغیر کہتے ہیں۔ اس بر صغیر میں آج کل جو ممالک ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، مالدیپ، یہ سب اس کے اندر واقع ہے۔ اس کو پرانے جغرافیہ میں جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ اس کی کتنی تاریخ ہے؟ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی تاریخ کتنا اہم ہے ہم لوگوں کے لیے سمجھنا۔ اس کو دین الہی چلا تھا، دین اکبری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لوگ دین الہی کہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں مجدد الفسانی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا زمانہ آئے گا، مجدد صاحب کا زمانہ 11ویں صدی کا، شاہ ولی اللہ صاحب کا زمانہ 12ویں صدی کا، اور اس کے بعد پھر انگریز کا دور ہے، پھر علماء دیوبند ہیں، پھر یہ پوری ایک تاریخ چلتی۔ حضرات یہ بڑا ایک عجیب سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے آئے گا، اور آپ کے سامنے کتنے حقائق کھل کر سامنے آئیں گے جو اب تک آپ کو معلوم نہیں۔ دیکھو ہماری جو تعلیم ہے نا، جس پر ہمارے ملک کا اتنا بڑا بجٹ لگتا ہے، ہمارے بچوں کیا معلوم؟ ہمارے بچوں کو تاریخ معلوم ہی نہیں۔ حقائق کو توڑ مروڑ کر ان کو بتایا جائے۔ اصل حقائق سے واقف ہونا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرات میں دیکھتا ہوں یہ علماء آپ لوگوں کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ یعنی اب دیکھو یہ ذمہ داری ایسی ہے جو ایک کسی یونیورسٹی کی ذمہ داری، وہ ذمہ داری آپ کی اس مسجد میں ہو رہی۔ اب آپ لوگوں کو ان سلسلوں کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ ایک تو حضرات میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن ان مجالس کے ادب سے متعلق ہے۔ حضرات جب بھی اس قسم کی مجلس بنے نا، ظاہر ہے کہ وقت محدود ہوتا ہے، تو میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ اس موقع پر اپنے نفل عمل کو چھوڑ دو، اور اس کی دلیل بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب الانصات للعلماء، بخاری کے اندر اس میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، لوگ اپنا تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، اپنے اعمال میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کرو۔ امام بخاری نے باب باندھا، باب الانصات للعلماء، جب علماء آپ کے سامنے بات کریں تو اپنے دوسرے کام موقوف کرو، اس بات کو سنو۔ اسی کے ذیل میں لکھا شارحین حدیث نے کہ ذکر بھی اپنا چھوڑ دو۔
آپ لوگوں نے دیکھا ادھر بات ہوگی کہیں پر بھی یہ دین کی مجلس ہو، اب کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تسبیحات پڑھ لے، نہ ذکر چھوڑ، موقوف کر، توجہ لگاؤ، کان سنو۔ کوئی آدمی اپنا نفل پڑھ رہا ہے وہاں کھڑے ہو کے، مانا وہ نفل کو ترجیح دے رہے، نفل تو آپ کا عمل ہے، آپ زندہ ہیں تو نفل پڑھتے رہو، لیکن یہ مجلس آپ کو ملے گی پھر کیا؟ اہم اور غیر اہم کا فرق جانو، خلط مبحث مت کرو، یہ جانو کہ اس وقت کیا اہم۔ تو یہ مجالس انتہائی اہم ہے حضرات۔ میں یہ چند مختصر باتیں آپ کے سامنے تعارف کے طور پر بیان کر دی کہ یہ پورا تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور اس کو جغرافیے کے ساتھ ملا کر کے بیان کریں گے۔ آپ کے سامنے سیرت بھی آئے گی اسی کے ضمن۔ آپ قصہ سنیں گے مکہ مکرمہ کا، ذکر آئے گا غار حرا کا تو حرا کا ایک قصہ آئے گا، آپ سنیں گے عرفات کا تو عرفات کے ذیل میں کیا ہو آئے، تو یہ پورا مل مل کر کے آئے گا۔ تو یہ بہت ہی مبارک سلسلہ حضرات، اور آپ لوگوں پر اللہ جل جلالہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے لوگ دے دیے ہیں جو آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان۔ نعمت کی قدر کرو، اللہ اس نعمت کو زیادہ کریں گے، نا قدری ہوگی نعمت چھن جائے گی۔ اس لیے فضول آپ یہاں سے نکل کے چلے گئے، گھر میں لیٹ گئے، چلے گئے باہر فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، یہاں سے نکل کے چلے گئے موبائل میں مصروف ہیں، تو آپ کو اپنی زندگی میں نہیں پتہ چلتا ہے کہ اہم کیا ہے اور غیر اہم کیا۔ ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ بس یہ طے کر لو اتوار کا دن ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد جتنی دیر کی مجلس ہوگی یہ آپ نے مقرر کر دیا، طے کر لیا اپنے پاس، اس کو بس اس وقت کو آپ نے بند کر دی۔ یہ آپ کی تعلیم، صرف بیان نہیں سننا، تعلیم ہے، سننا سیکھنا ہے۔ یہ باتیں جا کر اپنے بچوں کو سناؤ، یہ سب باتیں ہمارے بچوں کو معلوم ہونی۔ جب ان باتوں کو سنو، سیکھو، سمجھ میں نہ پوچھ لو، مراجعہ کرو۔ علم کے آداب میں ہے مراجعہ، باب من سمع شیئا فراجعہ، کہ اس نے کوئی بات سنی سمجھ میں نہیں آئی پھر دوبارہ پوچھا کہ اس کا کیا۔ صحابہ کرام میں یہ بات تھی، صرف بیان نہیں سنو، یک طرفہ بیان چل رہا، جہاں سمجھ میں نہیں نوٹ کرو، باقی پوچھ لے یہ والی بات سمجھ میں نہیں۔ اور اپنے گھروں کے اندر جب جاؤ گے، گھر کے سب بچوں کو جمع کرو، بولے بچوں آج، خواتین کو جمع کرو، بولے آج تم کو ایک قصہ سناتا ہوں، آج بدر کا قصہ سن۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کی تربیت ان قصوں سے کرتے، تو یہ سب ہم سب کی ذمہ داری۔ حضرات میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جل جلالہ اس سلسلے کو قبول فرمائے، آپ سب کے لیے اس کو نافع بنائے، اور مفتی قاسم صاحب اگرچہ جسمانی طور پر موجود نہیں لیکن روحانی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ان کے لیے بہت ہی راحت کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ان کو اس پورے عمل کا پورا اجر اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اموات المسلمین کی مغفرت فرمائے۔ اور اس وقت یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے چکن گونیا کے، بہت سے لوگ اس سے متاثر ہیں، اللہ سب کو صحت اور شفا نصیب فرمائے، ہر پریشانی سے، آفت سے، فتنے سے، مصیبت سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اے اللہ اس سلسلے کو قبول فرما. ان مبارک مقامات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، اور اس سے جو ہماری ماضی جڑی ہوئی ہے، ہماری تاریخ ہے، ہمارے اخلاق ہیں، ہمارے افکار ہیں،